پاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے مزید انعامات کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اس نعمت کو پانے کے بعد جو اس کا حق ادا نہ کرے، اس نعمت کو ضائع کر دے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں محاسبہ اور سزا ہے۔ اولاد بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمین کی حکومت بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کریٹ کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اگر اللہ چاہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً وہ بہت جاننے والا، خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ جانتا ہے کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے، بیٹا بیٹی یا کس کو نہیں دینا ہے، اور جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو اولاد دے تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اولاد دے، چاہے اس کا نکاح نہ ہوا۔ جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، وہ قدرت والا ہے، چاہے تو بڑھاپے میں دے دے۔ جیسے اللہ جانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ کون اولاد کا مستحق ہے، کس کو اولاد دینی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی کو اولاد دینے کا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس کو چاہے اولاد عطا کرے۔ حضرت مریم کو اولاد دی بغیر شوہر کے، اپنی قدرت سے، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان کو اولاد دی بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی میں استعداد بھی نہیں تھی اولاد کی، ان کا بڑھاپا اور بیوی کا بانجھپن، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی دعا پر ان کو اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ کیا کہا، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے بطور ہبہ اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر عطا کر اولاد، کیسی، من الصالحین، جو نیک لوگوں میں سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اللہ کا شکر ادا کیا اس نعمت پر، کہا الحمدللہ الذی
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں مانگا اللہ خوب مال دے، انبیاء سے آپ کو نہیں ملتا، اولاد معلوم ہوا کہ اولاد مال و دولت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ انبیاء بھی یہ نعمت اللہ سے مانگتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ اپنی طرف سے تو مجھے اولاد دے، ذریۃ طیبہ، پاک نیک عمدہ اچھی اولاد دے، بگاڑ نہیں ہو سکے، بے دین ہونا، بد اخلاق ہونا، فاسد عقیدے یا بگاڑ والے عمل والا ہونا، اپنی طرف سے مجھے اولاد دے، نیک اولاد، طیبہ پاکیزہ عمدہ اچھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری آیتیں اگر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی سورہ صافات میں آیت نمبر 100، اور جو شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 39 میں ہے، 39۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اولاد کی قدر آدمی نہ کرے تو اولاد بھی اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ اگر اولاد کی قدر کرنے کے بعد اس کا حق ادا نہ کرے تو بڑھاپے میں دل پر ایسے زخم لگتے ہیں کہ افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے۔ لہذا اس نعمت کی قدر کرنا اور اس نعمت کے تعلق سے اللہ کے حق کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس ورکشاپ میں، آج کے اس دروس کے سلسلے میں ہم اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں دیکھیں گے۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے، اولاد ہے، ان کے لیے تو واقعی یہ اہم موضوع ہے، لیکن جن کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے یہ زیادہ خوش قسمت ہیں، اس اعتبار سے کہ شروعات میں ہی یہ باتیں ان کو معلوم ہو جائیں گی۔ بعض لوگ کہا یہ ہے بھائی نہیں بتاتے مول صاحب تو اچھا ہوتا ہے، اب بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے سے جھک کے بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات زندگی میں وقت نکل جاتا ہے اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور جیسا کہ ہم سبھی جان رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ بچے اب کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے۔ اب جب سے ان کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، تو بچوں کے تعلق سے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور بچوں کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے اس کی ترتیب اور ترکیب انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی ایک انسان کے پاس یہ احساس ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بچے بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، پیسہ ضائع نہیں کرنا ہے، چیزیں ضائع نہیں کرنا ہے، یہ تو آدمی جانتا ہے، لیکن آدمی بچوں کے تعلق سے وہ احساس نہیں رکھتا ہے۔ بچے پڑے رہتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، وہ فیوچر میں ابھی بچے ہیں کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر سوچتا ہے کہ اتنی جلدی بچے بڑے ہو گئے، کاش کہ چھوٹے ہوتے واپس سے میں نئے سرے سے ان کی تربیت کرتا۔
وقت نکل گیا، اب نہیں، اب موقع نہیں، ٹھیک ہے، اب ریپیئر کا کام کر سکتا ہے جہاں تک اللہ توفیق دے۔ لیکن جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ہے یا جو ابھی جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کے لیے اپرچونٹی بہت زیادہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی تنظیم کریں اور اپنے گھر کا نظام ایسا بنائیں کہ ان کا اور ان کے بچوں کا تعلق صحیح، اور اپنے بعد وہ ایسے لوگ چھوڑیں جو ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو آج ہم بنیادی طور پر دو باتیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ عنوان بہت بڑا ہے، وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، تو آج دو حصے ہماری گفتگو کے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی عناوین ہیں، لیکن آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی کیا اہمیت ہے، بچوں کی پرورش کی کیا فضیلت ہے۔ دوسرا حصہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو جب ہم دین کی بات بتائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ان کو سکھائیں، کیسے ان کو سمجھائیں، کیونکہ بہت سارے ماں باپ بچوں کو دین سکھانے کی شوقین ہوتے ہیں، ان کو آتا نہیں ہے، اس لیے کام الٹا کر دیتے ہیں اور بچے دین سے بھی ماں باپ سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو دین سکھانے کے لیے کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، کیا اسٹریٹجی اس کی ہونا چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ دو عنوان آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ عنوان اور بھی ہیں جس کے لیے آج شاید وقت نہیں ہوگا، بچے کیوں بگڑتے ہیں اور بگڑے ہوئے بچوں کو کیسے سیدھے کرنا، ایسے کئی اور عناوین ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، بچوں میں بد اخلاقی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، بچوں میں کیا کیا بگاڑ آتا ہے اور کیا کیا اس کا علاج ہے، کس طرح اس کا علاج کیا جائے، ایسی کئی عناوین ہیں جو اس یعنی موضوع سے متعلق اس کے اطراف ہیں۔ ساری چیزیں آج ہم کور کر سکتے نہیں، کسی اور مجلس میں انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج بنیادی طور پر دو باتیں دیکھیں گے، بچوں کی تربیت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، دو بچوں کو دین کیسے سمجھانا، کیسے سکھانا، بات کیسے سمجھانا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ یہ دو باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے، ایمان والوں پر یہ بات فرض کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی آگ کے کنارے کھڑا ہوا ہے، غلطی کرے گا جہنم میں چلا جائے گا، اس کے لیے پاسبلٹی بہت زیادہ ہے دنیا میں کہ وہ جہنمی بن جائے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچائے۔ ہماری فکر دنیا کی جہنم سے بچنے کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے جہنم سے بچنے کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ پیٹ کا جہنم، بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، کوئی آپ میں نہیں چاہتا۔ گھر چھوٹا ہے، تنگ ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، اچھا گھر چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، گھر کے اندر ہر قسم کی آسائش و آرائش ہو، کھانے پینے اچھے ہوں، میرے بچے دکھی نہ رہیں، عید کے دن پڑوسیوں کو دیکھ کے غمگین نہ ہو، ایجوکیشن اس کا اچھا ہو، کل کو جب بڑا ہوگا بھوکا نہ مرے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہماری یہ فکر ہے، اچھی بات ہے، کل کو کسی کا محتاج نہ ہو، پیسوں کا محتاج نہ ہو۔ اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ نیکیوں کا محتاج نہ ہو، کہ اس کے پاس نیکیاں کم پڑ جائیں۔ دنیا میں پیسے کم پڑ جائیں گے، بھوکا رہے گا، آخرت میں نیکیاں یا ایمان ہی کم پڑ جائے تو آدمی زقوم کھائے گا،
وہ آدمی حمیم پیے گا، کانٹے دار پھل کھائے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو بھی دے گا۔ ہماری فکر یہ ہے کہ میرا بچہ بھوکا نہ مرے، لیکن ہماری فکر آخرت کے اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو جہنم کے کانٹے دار پھل کھانے کو نہ ملے، وہاں کھولتا پانی پینے اس کو نصیب نہ ہو، اس کو اس سے بچانا ہے۔ تو بچوں کے فیوچر کی فکر فرض ہے۔ کون سا فیوچر؟ جو باقی رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسی دنیا، ایسی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی فکر تو ہم ایسی نہیں کر رہے۔ اس کی فکر ہم کتنی زیادہ کر رہے جو ختم ہونے والا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، ان کی موت ہو جاتی ہے، زندہ نہیں رہتے۔ اگر دیندار ہو تو یہ اس کے لیے، ماں باپ کے لیے خود نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ آپ اس کو دنیا میں گھر سے باہر بھیج رہے ہیں، پڑھا لکھا کے، اچھا بنا کے، صلاحیت مند بنا کے بھیج رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ آپ اس کو دنیا سے اگر بھیج رہے ہیں کہ وہ دنیا سے جائے اچھا انسان جائے، اللہ کا بندہ بن کے جائے، اللہ کا باغی بن کے نہ جائے، وہ بے حیائی کرنے والا نہ ہو، عبادات کو چھوڑنے والا نہ ہو، حرام کھانے والا نہ ہو، چوری کرنے والا نہیں ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہ ہو، ظلم نہ کرنے والا ہو، بے حیائی کے راستے پر چلنے والا نہ ہو۔ یہ فکر ہماری کہاں ہے؟ ہماری اگر فکر ہے اچھا ایجوکیٹڈ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بزنس مین بنے، پیسے والا بنے، نیکیوں والا بنے، اس کی فکر کتنی ہے؟ کیوں؟ ہماری نگاہ بیماری ان میں نہیں ہے، بیماری ہمارے اندر ہے، ہم بگاڑتے بچے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطری سادگی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کا پورا آمادگی اس کی ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ مانے گا؟ ماں باپ غلط بات بھی بتا دے تو مانتا ہو، بھوت ہے مانتا ہو، پری ہے مانتا ہو، سب مانتا، بتائے وہ مانتا، ماننے کا مزاج لے کے بچہ آتا ہے، آپ جیسا سکھاؤ سیکھے گا، آپ کی باتیں اس کے لیے فیکٹس ہوتی ہیں، آپ کی باتیں اس کے لیے حقیقت ہوتی، جو آپ بتائے مانے گا۔ اس کے پاس پہلے سے جانچنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، دیکھیں گے آپ کی بات صحیح کہ نہیں، آپ جو بولے اس اماں جو بتائی وہ صحیح، ابو جو بتایا وہ صحیح، کلاس میں ٹیچر جو بتایا وہ صحیح، وہ بھروسہ لے کے آتا ہے، وہ ماننے کا مزاج لے کے آتا ہے۔ ہم غلط بتاتے ہیں یا پھر بتاتے ہی نہیں اس کو۔ کتنا ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پر، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، 10ویں تک پہنچ جاتا بچہ ہی رہتا ہو، بڑا ہونے تک بھی بچہ ہی رہتا، کب سکھائے گا اس کو؟ کب اس کی تربیت کی فکر کرے گا؟ اس کی جسم کی تربیت کی فکر تو کرتا ہے، بہت کمزور ہے ڈاکٹر صاحب، کھلاتے ہم دنیا بھر کا اچھا کھلاتے، ڈرائی فروٹ بھی کھلاتے، دبلا ہی ہے، موٹا ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے معلوم نہیں، آنکھیں اندر ہی جا رہی اس کی، ڈاکٹر کے پاس برابر لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر جو دوا لکھ کے دیتا، ٹونک کھلاؤ، یہ کھلاؤ، فروٹ کھلاؤ، فلاں چیز کھلاؤ، برابر لا کے کھلاتا، پیسے خرچ کرتا اس کے لیے۔ کتنا خرچ ہوا ڈاکٹر صاحب؟ 5000 10,000 جو بھی، دوائی کا الگ، ڈاکٹر کا الگ، لیکن وہی بچہ ہے، اس کی روحانی تربیت، اس کی دینی تربیت، اس کی سوچ صحیح ہو، وہ اللہ کو جانے، رسول کو جانے، آخرت کو مانے، اللہ کے حکموں کو جانے، صحابہ کو جانے، دین کے معاملات جانے، اس کے بارے میں اس کے اندر کمی کمزوری پیدا ہو رہی، اس کی فکر کتنی ہے؟ اس کی فکر نہیں۔ اگر مان لیجیے مکتب کا ٹیچر ہی بول دے آپ کے بچے کی منتھلی فیس 5000، 5000 مہینے کی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر کی برابر دے رہا ہے، جسم کے علاج کے لیے برابر دے رہا ہے، لیکن اس کے روحانی علاج کے لیے، اس کی ایمانی علاج کے لیے، اس کے دینی علاج کے لیے، تربیت کے لیے کم، کیونکہ بگاڑ ہمارے اندر ہے۔ ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم نے دنیا کو دی، ہم نے دل کو اہمیت نہیں دی جو اپنے سر سے لے کے پاؤں، ہاتھ پاؤں، ٹوٹے پھیپڑے سب، اس کو ہم نے اتنی اہمیت دی، اس کو بہت اہمیت دی۔ اصل جو مرکز ہے انسان کی زندگی کا، جہاں سے پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔
تو یہ احساس بنیاد ہے ساری خیر کی. یہ احساس اندر آنا ضروری ہے کہ میرے بچے دیندار بنے، بھلے کم کمائیں. کوئی ماں باپ آپ کو ایسے ملے آج تک نہیں سوچیے میرا بچہ بھوکا مرا چلے گا لیکن دیندار رہنا. نہیں، ہمت ہی نہیں کرتا بولنے کی. چار آدمی میں اگر بولے کیا بولو، بھوکا مرنا بچہ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حرام نہیں کھائے، بھوکا رہے لیکن حرام نہیں کھائے. ایسی اولاد ہم کو چاہیے. چوری نہیں کرے، جھوٹ نہیں بولے، دھوکا نہیں دے، بھوکا رہے، چلے گا ہم دیندار، آخرت میں ذلیل، اللہ کا مجرم بن کے نہ جیے، چاہے سماج کا مجرم بن جائے، دیندار، کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ ہو، باس کے آگے خوشامد کر کے جھکنے والا نہ ہو، وہ اللہ کے آگے رکوع اور سجدے میں جھکنے والا ہو. ایسا بچہ ہونا چاہیے. وہ نمازیں چھوڑ کے دکان پہ بیٹھنے والا نہ ہو، وہ دکان چھوڑ کے نماز کے لیے جانے والا، ایسی اولاد چاہیے. تو ہم جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بناتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم تو کچھ کرتے نہیں. جب بگڑنے کے آثار اس میں نمایاں ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہوتا، آئینہ زیادہ دیکھنے لگتا، کنگھی زیادہ کرنے لگتا، آواز اس کی جو ہے بدل جاتی، تھوڑی آواز بدل جاتی. تو آپ ہاں بولے تو ہاں بولتا، آپ آواز ہاں ہاں ایسا کرتا. تب جا کے کیا کرتا، پھر مولوی صاحب کے پاس آتا ہے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد. مولوی صاحب اولاد کے سدھرنے کے لیے کوئی دعا ہے؟ مولوی صاحب اس کو کیا بولنا چاہیے معلوم؟ استغفار ہے اس کے، اللہ سے توبہ کرو، پاپی وہ نہیں تو ہے، بگڑا تیری وجہ سے وہ ہے، اصل بنیاد جڑ تو نے بگاڑا اس کو، تو نے اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے اس کو بگاڑا، تو دھیان نہیں دیا وہ بگڑا. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے تھوڑی بگاڑا اس کو. آپ اگر اپنے کھیت میں کھیتی نہیں کرو گے، اس کو اسی حال پر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ کانٹے اگیں گے اس میں، گھاس اگے گی اس میں. کسان کو جہاں اناج بونا پڑتا ہے، فصل بونی پڑتی ہے، وہیں اس کو آس پاس اگنے والی گھاس کو اکھیڑنا بھی پڑتا ہے، تاکہ وہ گھاس اس پودے کی غذا کو برباد نہ کرے. وہ ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہیں اس کو. کہ گھاس بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ اگانی نہیں پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہے. بچوں میں بگاڑ اپنے آپ آتا ہے، ماحول، اسکول گیا، باہر دوستوں میں گیا، پڑوس کے گھر میں گیا، کچھ رشتہ داروں کے پاس گیا، وہ سیکھتا رہتا، اس کا ریسیور بہت پاورفل رہتا، آپ کو بھی دیکھتا رہتا ہے. آپ فون پہ بول رہے میں ابھی باہر ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، گاڑی پہ ہوں، ابھی تھوڑا دیر ہو گئی، پیٹرول کم تھا یا پیٹرول ختم ہو گیا، اس لیے میں بس راستے میں ہوں. اب بچہ دیکھو راستے میں ہے، پھر بچہ ہی بولتا میں آج ایکسٹرا کلاس کے لیے رک رہا ہوں، اور وہاں کرکٹ کھیلتا ہے. ہم کو دیکھ کر، آپس اطراف کی دنیا کو دیکھ کر بچہ بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے، اور ہم دھیان نہیں دیتے. ہم سوچتے آج نہیں، کل انشاءاللہ کل، ہاں ٹھیک ہے چھٹی آنے دو. اس طرح سے ہم ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ برائیاں اس میں بڑھتی پنپتی رہتی ہیں اور پودے کا پیڑ بن جاتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ اگر ماں باپ فکر کریں، یہاں سے بچوں کی بھلائی شروع ہوتی ہے. ایک دو، فکر کر کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ فکر کرنے کے بعد ترتیب بنانا. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں؟ سوچیے، ٹائم ہے؟ بیوی سے بات کرنے کے لیے بچوں کے لیے کہاں سے نکالے گا وہی ٹائم؟ موبائل فون لے کے بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک، چہرے انور اس کا کدھر ہے؟ ہاں موبائل کی طرف ہے. اسی کی صورت دیکھتے دیکھتے وہ زندگی گزار رہا ہے، نہ بیوی کی طرف دھیان ہے، بچوں کی طرف ہے. اس کے لیے وقت ہوتا ہے، بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. بیٹھنا، بچوں کے ساتھ تھوڑی بات کرنا، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں. ہم کتنی بات کر پاتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو معلوم ہے وہ کیا بتائیں گے. کبھی ہم نے ایسا کیا کہ بچے نے کوئی سوال پوچھا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہم کو؟
بدتمیز بیوقوف کہیں کا ایسے سوالات پوچھتا، جا سیدھا پڑھائی کر. ہم یہ نہیں کرتے. سوال تیرا اچھا ہے، تیرے ذہن میں ہے سوال ایسا، اللہ نے پیدا کیا ٹھیک، مجھ کو بیٹا اتنا اچھا سمجھانے نہیں آئے گا، ایک کام کرتا ہوں. خدا عالم صاحب کو فون لگایا، عالم صاحب میرا بیٹا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے آپ سے. اور اس کا سوال پوچھا، عالم صاحب نے جواب دیا، اس کو مطمئن ہوا. اس کو لگا کہ میری بات کی بھی اہمیت گھر میں ہے، میرا باپ میری فکر کرتا ہے. کبھی کیا ہمیشہ نہیں. ٹائم کدھر ہے اپنے پاس؟ ہم دنیا بھر کی خوشامد کرنے میں وقت گزارتے ہیں بزنس کے تعلق سے. اپنی سب سے قیمتی متاع جو اپنی اولاد ہے، جو ہمارے بعد باقی رہنے والی ہے، اس کی بنیاد پر ہم جنتی جہنمی بھی بن سکتے ہیں، اس کی فکر کتنی کرتے ہیں، اس کے کویشچنز کتنے ڈیل کرتے ہیں، اس سے کتنی بات کرتے ہیں، اس سے ہمدردی کا سلوک کتنا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. خلاصہ یہ بات کا کہ پرابلم صرف اولاد میں نہیں ہے. اگر اولاد بگڑی ہے پرابلم کہاں ہے پہلے، لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے جلدی تیار ہوتے ہیں. سب تو کیا میں نے، اچھے سے اچھا کھلا رہا، اچھے سے اچھا پلا رہا، اچھے سے اچھے گھر میں رکھا، اس کو موبائل بھی دیا، اس کو بائک بھی دیا، اس کی اچھی سے اچھی فیس کالج کی بھر رہا ہوں. میں کیا کروں اس سے زیادہ؟ میں دین سکھایا. کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کی بات کیا، کبھی اس کے پرابلمز پوچھا، کبھی اس کو کچھ ایشوز آئے تو اس کے بارے میں ڈیل کیا. تو یہ بھی نہیں سکھایا کہ غسل کب تجھ کو کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں بتایا اس کو. انہیں تو معلوم رہتا ہے سب کو. اچھا تیرا کام ہے. کتنے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا احتلام کا غسل کون بتائے گا. بچوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے بہت ساری چیزیں. بعض اوقات نکاح ہو جاتے ہیں بچوں کو شوہر کے حقوق کے بارے میں، بلکہ بنیادی پہلے دن کا حق بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. کوئی سکھاتا نہیں، سب ازیوم کر کے چلتے. معلوم ہی ہوگا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. لہذا یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جس کو یاد رکھ کے ہم کو چلنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کو جہنم سے بچائے. یہ نہیں کہ بچوں کو ہی بچائے خالی. بعض ماں باپ الٹا ہے معاملہ، بچوں کے لیے بہت اسٹرکٹ پڑھانے والا رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، وہ خود بگاڑ کا نمونہ ہے. تو بچے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. باپ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، باپ جھوٹ بول رہا ہے. سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا بچے کو، اگر باتھ روم میں ٹوائلٹ میں، ہاں پکڑتے ماں باپ برابر. تو بچوں کو معلوم نہیں ہوتا بچے پاپ کرتے کچھ، لیکن ان کو پکڑے جانے سے بچنے کی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. ماں باپ جانکار ہوتے ہیں، برابر پکڑ لیتے ہیں. لیکن اس نے کیوں پیا سگریٹ؟ اس نے باپ کو دیکھا. اب باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اتنا غلط کام کرتا ہے. اب بچہ کیا بولا؟ اب تھوڑا بڑا ہوا ہے وہ کیا ہوتا، آپ بھی تو پیتے نا. ایسے ہی بولتا ہوں. کیسا ہوتا؟ آپ کو نیچی نظر کرتا، ادب کے ساتھ بغاوت. تو آپ خود پیتے پھر اس کو کیا بدتمیز زبان لڑاتا ہے، میں کچھ بھی کروں گا تو نہیں پی سکتا. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ یہ کون سا قانون ہے؟ تو چپ تو ہو جاتا، لیکن بولتا ایسا نہیں چلے گا، آپ انجوائے کرو اور میں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے صحیح اور میرے لیے غلط. تو یہ بعض اوقات ماں باپ خود صحیح نہیں ہوتے اور چاہتے کہ بچے صحیح بنے. ایسا خواب اکثر پورا نہیں ہوتا.